بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا الإمام العارف بالله سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة الثالث من شهر رمضان ليلة الخميس سنة 25 300 وألف هجرية بمسجد الرياض بعد التراويح ما أنطق الله الألسن بالدعاء إلا ولو في ذلك شان قووا روابطكم بربكم أخلصوا له في العمل فالأعمال لها محبطات ولها شوائب يحفظوها من الرياء والسمعة والعجب والتصنع. استفتحوا شهر رمضان بالأعمال الصالحة والتلاوة والذكر شعاد لياليه وأيامه إلا مقبلة عليكم. شو إخوانكم أهل الصفا مع الله في مثل هذه الأوقات كم عطايا تنزلت عليهم كم مواهب وأهل الحجاب في غفلتهم ما حازوا إلا عذاب في الدنيا والآخرة. ونحن الصور أقمناها صلينا قرانا ذكرنا نسأل الله يجعل الصور معاني. من عبر عليه رمضان كله ولا وقف على أسراره ولا أنواره فهو محروم. نسأل الله كما أقامنا في هذا الوقت الشريف يجمعنا في حضرات قدس مع أهل الشهود بمحض فضله وكرمه. فقال ما أسهل معصية الغيبة على اللسان. قال صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله حسبك من صفية قصرها لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. احفظوا صيامكم من الغيبة والنميمة. الغيبة إلا من الخلطة لو جلس الإنسان وحده معاه يغتاب حد. ضرر الخلطة أشد من ضرر العزلة. شي خرق العادة إلى من حفظ الجوارح السبعة وهجر المعصية ما هو المشي على الماء ولا الطيران في الهواء. ما شاء الله. هذا Sayyidina Al-Habib Ali beliau bilang itu apabila Allah Ta'ala gerakkan lidah untuk berdoa itu adalah udah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Di dalam doa tujuannya doa bukan berhasil mencapai apa yang kita minta. Pada hakikatnya tujuan doa bukan itu. Tujuan doa bukan ngedapetin apa yang kita minta. Enggak. Tapi tujuan doa adalah karena kita bisa ngomong, bisa ngemis, bisa ketemu sama Allah, bisa ngajuin hajat kita ke Allah. Itu tujuan doa. Nah, kayak ada orang punya hajat, ngajukan proposal ke presiden. Dia ngajukan ke presiden, minta permen, sama mobil-mobilan yang plastik, begitu, sama minta kantong kresek ke presiden. Dia bikin proposal. Tujuannya bukan permen, bukan mobilan plastik, bukan kresek, enggak. Yang penting punya kesempatan untuk ketemu, tatap muka, ngobrol, dialog sama presiden. Aduh. Nah kita mau Allah Ta'ala, kita mau minta apa sih? Tujuannya bukan apa yang kita minta, tapi tujuannya adalah proses memintanya. Dan dialog kepada siapa kita memintanya? Kepada Allah Ta'ala. Ketika digerakkan lidah untuk ngemis, untuk minta kepada Allah, itu adalah sebuah keagungan, kehebatan. Kita diizinkan nunggu di pintunya Allah. Kita diizinkan ngetok pintunya Allah. Kita diizinkan dibukain pintu untuk ngemis kepada Allah. Kita diizinkan untuk ngomong kepada Allah Ta'ala. Nah itu kehebatan, itu keagungan yang hakiki, yang sebenarnya. Ya Allah. Walidzalik ad-du'a huwal ibadah dalam hadis. Ad-du'a huwal ibadah. Wa fi riwayah ad-du'a mukhul ibadah. Doa yaitu adalah ibadat. Doa itu ibadat. Ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah, dialog sama Allah. Komunikasi dengan Allah. Iqul Sayyidina Imam Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar man arada as-safa ar-rabbani fa'alaihi bil-inkisar fi jawfil lail. Yang menginginkan merasakan saat-saat mesra
dengan Allah, maka dialog deh, ngobrol sama Allah di tengah malam dengan hati yang renyuh. Itu dia. Batal muhibbu ma'al habib wal ghafilul 'azil ba'id lam yadri ma sya'nul hawa bainal mawali wal 'abid ya wayhahu madza 'alaih law kana ya'rif li sa'id makanahu min rabbih wa halla makanahu min rabbih wallahu ya'lam ma yaqul. Wallahu ya'lam ma yaqul. Allah hasbi wa kafa qul ma tasha ya dzal fudul. Habbat nusaimatul wisal min janibil qudsil ali wastaghraqat anwaruhu awalimal qalbi khali amma siwa ma'budihi al-wahidil fardil wali. Masya Allah. Yaqul hina gawu rawabitakum, perkuat hubungan kita dengan Allah, koneksi kita kuatin, bagusin. Koneksinya yang kuat, sinyalnya yang kuat, dan tuluslah dalam beramal. Amal tuh ada penggugurnya, ada yang rusak. Yang rusaknya ria. Kayaknya kalau Allah yang lihat, Allah doang, nggak cukup. Ya masa Allah doang yang dengar saya beramal, kurang. Begitu. Allah nggak lihat nggak apa-apa deh, yang penting orang lihat. Nah, itu ria. Waliyadzubillah. Ria, pengen dilihat orang. Pengen didengar orang, nggak cukup hanya dilihat oleh Allah, nggak cukup hanya didengar oleh Allah. Itu penyakit. Makhluk sama kayak kita, manusia. Ada orang, ya, sholat depan tiang, biar tiang memuji saya. Tiang muji ente atau nggak muji ente? Biar tiang cinta sama saya. Biar tiangnya senang sama tiang pohon. Itu mau sholat di bawah pohon asem, bawah pohon jengkol, bawah tiang listrik, bawah tiang telepon, ya, ataupun sholat sebelah manusia, semuanya makhluk sama. La yadur wa la yanfa', nggak ada gunanya, nggak manfaat. Tapi ketika kita sholat, cukup Allah lihat, orang nggak lihat masa bodoh. Cukup Allah dengar, orang nggak dengar masa bodoh. Selamatin amalan kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Baru beramal dikit udah takjub. Gue besok hatam, lu masih sibuk sama komik Doraemon. Lah, jangan ujub, jangan tak. Kita nih bisa beramal, pinjaman dari Allah. Kita dipinjemin salat tarawih, dipinjemin tahajud, dipinjemin ngaji, dipinjemin zikir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Ente dipinjemin baju, terus berbangga, baju saya paling hebat. Padahal dia gembel. Tahu gembel? Dipinjemin baju raja, terus nganggap dirinya raja. Nah itu namanya mau mengkudeta raja. Lu gembel, cuma saya pinjemin doang. Terus toto mau belagu kepada Allah Ta'ala. Nah. Jangan ujub. Wattasannu, melakukan amalan dibuat-buat. Ayo buka amalan bulan Ramadan dengan amal soleh yang bersih dari penyakit batin. Buka dengan tilawah, dengan zikir. Ayo besok kita mau tarawih, malam keempat kita mau hataman. Ayo kejar. Begitu. Ya saya belum dapat hataman. Kalau gitu besok doa saat hataman Quran dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa biar ente dimudahkan untuk hatam Quran, untuk menyelami sir Al-Quran. Begitu dicintai oleh Al-Quran, merasakan kelezatan Al-Quran. Buka nih malam-malam dengan zikir, dengan tilawah. Mumpung masih di awal, masih banyak di hadapan kita malam-malam dan siang-siang hari-hari Ramadan. Itu saudara-saudara kita, para aulia, para salihin, kalau ada musim kayak begini, berapa banyak tuh anugerah yang dituang dari Allah Ta'ala ke dalam hati mereka. Tapi orang yang terhijab, yang ini sibuk sama proyeknya, yang ini sibuk sama medsosnya, yang ini sibuk sama
dunianya, yang ini sibuk sama beritanya, ini sibuk sama politiknya, ini sibuk sama duitnya, begitu. Orang yang terhijab dalam azab, azab capek, stres azab, sumpek azab, aduh. Di dunia terazab, di akhirat diazab. Kita alhamdulillah dipinjemin kostum amal. Kostum amal kita dapat pinjaman. Salat, alhamdulillah kita dipinjemin kostum salat. Dipinjemin kostum puasa, dipinjemin kostum ngaji, dipinjemin kostum zikir, kostum semuanya. Sama kayak kostum ondel-ondel tuh, tapi kita mau mudah-mudahan sebagaimana dipinjemin kostumnya ada ruhnya di dalamnya. Dikasih ruh daripada ibadat kita. Insyaallah Allah Ta'ala kalau ngasih disempurnakan. Allahumma kama an'amta alaina fa'atmim alaina ni'matak. Itu orang yang melalui Ramadan akan tetapi enggak meraih sirnya, anugerahnya, cahayanya, dia terharamkan. Yang terharamkan bukan yang enggak dapat THR. Yang terharamkan khusyuk. Yang terharamkan huduril qalb. Tuh, alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita di waktu mulia ini. Ya, di hadirat Allah. Kita membaca kalam ahlillah. Semuanya anugerah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan anugerahnya kepada kita. Terus Habib Ali bilang, orang kenapa gampang banget ya berghibah, bergosip, mengumpat. Itu karena udah kebiasaan di mulut. Itu waktu Sayyidatina Aisyah, manusia dan orang yang paling dicintai, paling disayang oleh Rasulullah, dia komentar, dia bilang, ya Rasulullah, hasbuk min Safiyah gasruha. Ya Rasulullah, tuh bini kamu yang satu lagi tuh, ya, kata, dalam riwayat cuma isyarat doang, maksudnya pendek. Dengar begitu Nabi Muhammad bilang kepada kekasihnya Siti Aisyah, orang tuh kalau sayang bukan kalau bikin salah dicuekin, jangan. Bikin salah ditegur, dikasih tahu. Ditegur oleh Rasulullah, Nabi bilang, ya Aisyah, laqad qulti kalimah law muzija bihal bahru lamazajatuh. Ini kamu ngomong, kamu komentar satu kata dengan isyarat lagi. Itu kalau kalimat itu, satu kata itu ditaruh di lautan yang ada di dunia jadi busuk gara-gara satu kalimat itu. Udah taubat. Nah, ayo jaga puasa kita dari ghibah, dari namimah. Udah, enggak usah komentar. Jaga mulut, khalas. Jaga mulut, jaga mata, jaga hati, jaga telinga. Jangan dipakai kecuali dalam hal yang mengandung pahala. Yang enggak mengandung pahala jangan lu pakai. Udah. Mata, mulut, telinga, hati, pakai buat Allah. Kalau bukan buat Allah, jangan dipakai. Ini sekarang nih, seseorang ghibah gosip, kata Habib Ali, gara-gara dia nongkrong bareng, duduk bareng. Seandainya dia duduk sendiri, maka nggak bakalan bergosip. Habib Ali 100 tahun yang lalu, 110 tahun yang lalu. Belum ada di zaman dia hal-hal yang di zaman kita. Tapi kalau di zaman kita hatta duduk sendiri, gosip. Bagaimana? Nonton gosip. Begitu. Buka infotainment. Udah gitu, kadang dia kasih, dia komentar di kolomnya orang lain, gosip. Hatta sendirian. Dia bergosip. La ilaha illallah. Jadi, hatta gosip pun berevolusi. Tahu gak orang tuh yang punya keramat? Keramat tuh bukan jalan di atas air, bukan terbang di udara. Tapi keramat yang jaga anggota tubuhnya dari maksiat. Siapa yang berani bilang, alhamdulillah saya minggu ini tidak maksiat. Mata saya enggak melihat yang haram 1 minggu ini. Telinga saya seminggu ini enggak ngedenger yang haram. Tangan saya enggak menyentuh yang haram. Mulut saya enggak berucap yang haram seminggu ini. Siapa? Tapi enggak. Kadang kita ke masjid. Di jalan tetap aja sempat mengumpat. Dasar ini.
Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin diri kita, dijaga dari yang haram, dijaga dari yang makruh. Ini anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala luas. Ya, nggak bisa dikalahkan sama dosa kita. Anugerahnya Allah lebih luas, ampunannya Allah lebih luas. Itu anugerahnya Allah Ta'ala, hidangannya Allah dibentangkan buat para aulia wassalihin. Buat orang yang mendekat, yang mau hadir di tiap malam di bulan Ramadan. Asal kita tiap hari ngetok pintunya Allah, pasti kebagian. Pasti dipersilakan masuk. Pasti disuruh makan dari hidangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan cuma sekedar teori, bukan cuma celoteh. Akan tetapi ayo jauhin maksiat. Itu maksiat tuh membuat orang tergeser, dilengserkan. Dilengserkan bukan dari catatan kewalian, dari daftar kewalian, enggak, bahkan dari daftar Islam. Bisa dilengserkan dari daftar Islam. Al-ma'asi baridul kufur, kemaksiatan utusan kekafiran. Itu orang tuh mau kelihatan aslinya itu, kadar seseorang ketika disodorkan di hadapan dia hal-hal yang diidam-idamkan oleh syahwat dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu, kalau ketaatan siapa juga bisa. Akan tetapi ninggalin maksiat, nggak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang punya kesungguhan di dalam membangun hubungannya dengan Allah Ta'ala. Mata, jaga dari yang haram. Tangan, jaga dari yang haram. Mulut, jangan ngomong yang haram, jangan komentar yang haram, jangan berucap yang haram. Diam. Baliyah, musibah besar itu mulut manusia. Yang ngejeblosin orang di neraka, ya mulut. Bikin dia nyungsep di neraka. Perut, jaga dari yang haram. Udah puasa, buka puasanya pakai duit korupsi, pakai duit nodong, pakai duit pakai duit haram. Telinga, jaga jangan ngedenger yang haram. Kaki, begitu, jaga dari yang haram. Jangan sampai kita kehilangan kebaikan yang ada di bulan ini dan keberkahannya dan anugerahnya dan zirnya gara-gara perbuatan yang haram. Beruntung orang yang hatinya siap meraih anugerahnya Allah Ta'ala, mereka kebagian daripada kebaikan yang ada di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita ya, dengan pandangan rahmatnya. Itu orang-orang tersebut yang dipandang oleh Allah Ta'ala, mereka kebagian Lailatul Qadar. Bahkan tiap malam Lailatul Qadar. Tiap malam Lailatul Qadar buat mereka. Tiap saat Qadar buat mereka. Tiap hari Qadar buat mereka. Mau Ramadan atau bukan Ramadan. Alhamdulillah, fama sa'atun marwat alayya wa lahzatun minal waqti illa jaddadat indiyal bushra. Ala yalla binadra minal ayni rahima tudawi kulla ma bi سكيما. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بما قدر المولى وجبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. لا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. صابر وشاكر. لا يلا بنظرة يزوى ظافر. لا يلا بنظرة ومن أهل السرايا. ألا يلا بنظرة من كل ذي قلب منور مصفى من جميع نفس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. لا يلا من العين
العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصير عديم العقل. لو كان يعقل كان أفكار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. تفكر في فناها ألا يلا بنظرة كثرت عناها. ألا يلا وفي بنظرة قلة غناها. ألا يلا بنظرة وطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. معانا في المرابع وأمسى سفراحل وأمسى القلب والبال من بعد المقدر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله. ألا يلا بنظرة الأمر لله. ألا يلا ولا بنظرة يبقى سوى الله. ألا يلا بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وهياهم بروح رضا ربي وبشر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ومن هم في سرائر فؤادي قاتلون بساحة تربها من زكي المسك أعطاهم. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. منازل خير سادة ألا يلا بنظرة كل الناس قادة. ألا يلا بنظرة أخذتهم سعادة. ألا يلا بنظرة لا يا بخت أخذ من زارهم بالسد واندر إليهم متني كل مطلوب تيسر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. أحسنتم أحسن الله إلينا إليكم تقبل منا ومنكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاض على قلوب عباده العارفين يجعلنا لكم من حزب المفلحين المداح ردادين مؤذنين مصلين متصدقين وأصحاب السرج والقهوة والبخور والماء كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة وشهر المبارك الله يجزهم بإحسان في جنات النعيم. تغشى أرواح من تقدم من آبائنا وأجدادنا برحمة المغفرة سيدنا رسول الله سيدنا علي وحسن حسين ومن فاطمة ومن خديجة ومن عائشة كافة أزواج رسول الله محمد بن المهاجر والفقيه والسقاء وسكران المحضار العدرس والعدن الشيخ علي شهاب الدين شيخ بكر بن سالم كافة أولاده سيدي عقل بن سالم سيدي أحمد بن محمد الحبشي
عبد الرحمن الجفري، شيخ يوسف بن عبد الحسن، عمر بن عبد الرحمن العطاس، وسيدنا حبيب عبد الله الحداد، والحبيب محمد بن زين الحبشي وأصولهم فروعهم، والحبيب محمد بن عمر، وسيدنا عبد الله بن حسين وطاهر بن حسين وأصولهم فروعهم، ثم إلى سيدنا بركتنا صالح بن عبد الله العطاس، أبو بكر بن عبد الله بن طالب، أحمد بن حسن، سيدنا علي بن محمد الحبشي، والحبيب محمد بن سالم وأصولهم فروعهم، ثم إلى جد علي جد محمد جد سالم، الوالد نوفل الأخ سالم، بابا عائشة، الحبيب علي بن حسين بن مهدي، خالد مريم، والرجال بن محب الشرع أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا وأوادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المكان أو صلى فيه وتصدق عليه سابقا ولاحقا، من وأولياء هذه الجهة، ومن كان سابقا في ضمن دعوات الوالد وهباته، ومن له رعاية علينا والعناية بنا من أهل الظاهر والباطن أصولهم وفرعهم، الله يتغشاهم برحمة يسكنهم الجنة، يعطي كل سالنا منا منكم سولة ومعمولة على مرض الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ظافرين بخيرات الدنيا والدين في هذه الشهر وهذه الأيام والليال، وأن الله تعالى يعطي كل منا ما تمناه من الخيرات ومن البركات، ويجعلنا وإياكم من خواص أولياء وأصفياء بحق صالحين ومنا وشيوخنا وآباؤنا وأجدادنا ومنا قطب الزمان، الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، مقاصد مقاصدهم، وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه.